إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ مائدہ کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، اس لیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن تم میں سے کوئی آدمی اگر یہود و نصارہ کو دوست بنا لے گا تو وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ بے شک اللہ رب العالمین ظالم قوم کو ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ حاضرین، آیت ہم اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہود و نصارہ، جسے ہم جیوس اور کرسچنز کہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان سے دوستی کرنے، ان کے کسی بھی قسم کی محفل میں شریک ہونے سے منع کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر تم ان کے کلچر کو اختیار کرنے کی کوشش کرو گے، ان کی عید برات میں، ان کی خوشیوں میں اگر تم شریک ہونے کی کوشش کرو گے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو آدمی ان کے ساتھ ایسا کرنے کی کوشش کرے گا وہ آدمی ان میں سے ہو جائے گا، وہ تم میں سے نہیں رہے گا۔ یعنی یہ کہ وہ تم مومنین میں سے نہیں ہے جو آدمی ان کے خوشیوں میں، ان کے دوسری محفلوں میں ان کی مشابہت اختیار کرے گا، ان کے کلچر کو اختیار کرے گا، ان کے ساتھ دوستی کرے گا، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہ یہود و نصارہ میں سے ہو جائے گا۔ بے شک وہ ظالم ہیں، اور ایسے ظالم کو اللہ رب العالمین ہدایت دینے والا نہیں ہے، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا نہیں ہے۔ حاضرین، اس آیت کریمہ کے ذریعے سے آج کے خطبے میں جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ آپ مناسبت سمجھ رہے ہیں کہ ابھی کرسمس کی مناسبت گئی، پھر پیچھے ہی نیو ایئر کی مناسبت آ رہی۔ ایسے وقت میں ایک مسلمان کا رول کیا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کی شکل کیا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا کلچر کیا ہونا چاہیے، ایک اسلامی کلچر ہم اور آپ کو کیا سکھاتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں ہم اور آپ کو کیا احکام دیے ہیں۔ حاضرین، یہ بات یاد رکھیں، اسلام ایسا پیارا دین ہے، اتنا بہترین مذہب ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دین کو ہم اور آپ کے حوالے کر دیا، اور اس دین میں ایسی کوئی چیز نہیں رہی جو انسان کے لیے اچھا یا برا نہ ہو اور جسے اسلام نے نہ بتایا ہو۔ یعنی یہ کہ اسلام نے ہر طرح کی چیزیں ہمیں بتا دی کہ اچھی کیا ہے، بری کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کہتے ہیں دین اسلام ایسا دین ہے، اس کے راتیں بھی اس کے دن کی طرح روشن ہیں۔ یعنی یہ کہ کوئی تعلیم ایسی نہیں ہے جو نہ سمجھ میں آنے والی ہو، یعنی یہ کہ ہر تعلیم اللہ رب العالمین نے پوری طرح واضح کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس اسلام کا پابند بنا دیا۔ مومن اسلام کا پابند ہوتا ہے، اسلام کے کلچر کو اختیار کرتا ہے۔ جو آدمی اس سے ہٹے گا یقیناً وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے اسلام نے ہم اور آپ کو خوشیاں اور غم اس کے ساتھ جوڑ دیے ہیں۔
اسلام نے اپنے ساتھ جوڑ دیے ہیں اپنی خوشیوں کو، اور ہماری جو ہے غموں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس لیے ہمارے خوشی اور ہمارے غم اسلام کے مطابق ہونے چاہیے۔ ہم اسلام سے ہٹ کر اپنے نفس کی، اپنے دل کی بات نہیں سن سکتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالنَّفْسُ تَمَنَّا وَتَشْتَهِي، یہ تمہارا نفس ایسا نفس ہے کہ بہت ساری چیزوں کی خواہشات کرتا ہے جس کے اسلام اجازت نہیں دیتا، ایسی چیزوں میں تم مت پڑو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات واضح کر دی۔ تو اسی لیے ہم اور آپ اپنی تمام تر خوشیاں بھی اسلام کے مطابق رکھیں گے، اپنی خوشیاں بھی اسلام کے موافق بنائیں گے، تو یقیناً ہم کامل مومن بن سکتے ہیں، ایک مسلمان، اچھے مسلمان کی پہچان اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو وہ تعلیم دی کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی دین پر عمل کرتے ہوئے سکون، اطمینان اور عزت حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اس دین کو چھوڑ دیا تو پھر یقیناً ہم گمراہی کے راستے پر ہیں، ہم صحیح راستے پر چل نہیں سکتے۔ اسلام نے مجھے اور آپ کو یہ بات سکھلائی کہ ہم جو ہے حقیقت میں مسلمان اسی وقت بن سکتے ہیں جب ہم قرآن و حدیث کی پیروی کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کریں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں ہی ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے عزت رکھی۔ حاضرین، یہ بات یاد رکھیں، ہماری زندگی میں خوشیاں آتی ہیں۔ خوشیاں دو قسم کی آتی ہیں۔ انسان کی زندگی میں جو خوشیاں آتی ہیں وہ کتنے قسم کی ہیں؟ دو قسم کی خوشیاں آتی ہیں۔ ایک خوشی اچانک آ جاتی ہے انسان کی زندگی میں، جیسے مثال کے طور پر ہمارے گھر کوئی بڑے مہمان آ گئے، اس دن ہمارے گھر میں خوشی کا دن ہوگا۔ ہمارے گھر میں کوئی اور جو ہے کامیابی حاصل ہو گئی، آج ہمارے والدین کہیں حج وغیرہ سے واپس آ گئے، آج کا دن ہمارے گھر کے لیے خوشی کا دن ہوگا۔ آج ہمارا بچہ جو ہے فرسٹ رینک آ گیا، اور اللہ کرے کہ ہمارے بچوں کو دن دونی رات چگنی اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت کے سلسلے میں بھی۔ ہمارے بچے نے اگر جو ہے اچھے سے اچھے نمبرات حاصل کیے، اسلام کہتا ہے کہ تم خوشی مناؤ۔ ایسے خوشی کو اسلام روکتا نہیں ہے۔ جو اچانک آنے والی خوشیاں ہیں، ان خوشیوں کو منانے کی اسلام اجازت دیتا ہے، ان خوشیوں کو منانے کی اسلام ہم اور آپ کو پرمیشن دیتا ہے۔ رہی دوسری خوشیاں جو ہے فکس کر لی جائیں، ایسی ہر فکس کی جانے والی خوشی اگر ہم منانا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہیں اسلام اس کا پابند بناتا ہے۔ یعنی یہ کہ اسلام اگر اس کی پرمیشن دیتا ہے تو تم کر سکتے ہو، اسلام جس کی پرمیشن نہیں دیتا ایسے تم خوشیاں نہیں منا سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، دیکھا کہ مدینہ والے 2 دن کی خوشیاں مناتے ہیں، 2 دن کی خوشیاں مناتے ہیں مدینہ والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ خوشیاں تمہاری کیسے ہیں؟ کہا کہ بس ہم یہ پچھلے زمانے سے مناتے آ رہے ہیں۔ 2 دن کی خوشیاں یہ لوگ منایا کرتے تھے، ایک نیروز کے نام سے اور دوسرا مہرجان کے نام سے۔ نیروز یعنی یہ کہ نیو ایئر کے نام سے یہ لوگ خوشی منایا کرتے تھے، ایک خوشی۔ دوسری خوشی کون سی ہوتی تھی؟ مہرجان یعنی کلچرل ڈے، ان کو یہ منایا کرتے تھے۔ یہ 2 خوشیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنی تو کہا ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما، لوگوں سن لو کہ تم 2 دن کی خوشیاں مناتے ہو، اللہ رب العالمین نے 2 اور دنوں میں اس کو بدل دیا ہے۔ یعنی یہ کہ اسلام نے اور مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے 2 دن کی خوشیاں تحفے کے طور پر دے دی ہیں۔ سال میں 2 دن فکس خوشیاں تم منا سکتے ہو، اس کے علاوہ فکس خوشیاں کوئی منا نہیں سکتے۔ واضح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ مشرکین جن دنوں میں خوشیاں مناتے ہیں اس میں ایک نیو ایئر تھا اور دوسرا کلچرل ڈے تھا۔ ان دونوں خوشیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کینسل کر دیا اور کہا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے 2 اور خوشیوں میں تبدیل کر دیا ہے 2 دن کے۔ وہ 2 دن کیا ہیں؟ یوم الفطر و یوم الضحیٰ و یوم الاضحیٰ، یعنی یہ کہ وہ دن تمہارے لیے یوم الفطر یعنی عید کا دن جو رمضان کے بعد آدمی عید مناتا ہے، اس خوشی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اسلام نے اجازت دی۔ اور یوم الاضحیٰ جو قربانی کا دن ہوتا ہے، اس دن کو اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو خوشی کا دن بنایا۔ تو ان 2 دنوں کو اللہ رب العالمین نے فکس کر دیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 2 دنوں کے علاوہ تمہارے لیے اور کوئی فکس خوشی کا دن نہیں ہے۔ اس سے آپ واضح طور پر یہ سمجھ لیں کہ ہماری خوشیوں کو اسلام نے اپنے ساتھ جوڑ دیا، ہمیں آزاد نہیں دیا، ہمیں فریڈم نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ نے
کہ یہ خوشیاں جب چاہے منا لو، فکس خوشیاں تم جب چاہے منا سکتے ہو، اسلام نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً انٹرفیئر ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ان کی خوشی میں اور کہا کہ ان خوشیوں کو کینسل کر دو، اسلام نے جو خوشیاں تمہیں دی ہیں فکس خوشیاں، ان خوشیوں کو تم منا سکتے ہو۔ دوسری حدیث دیکھو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا، ایک یہودی آ کر اس نے کہا کہ میں تمہارے قرآن کریم میں ایک ایسی آیت پڑھتا ہوں، ایک ایسی آیت جانتا ہوں، تقرؤونہا، جسے تم پڑھتے ہو، اگر ہمارے اس کلچر میں وہ آیت نازل ہو جاتی، یعنی یہ کہ ہمارے مذہب میں اگر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن کو خوشی کا دن بنا لیتے، اس دن کو خوشی کا دن بنا لیتے، لیکن تم لوگ اس دن کو خوشی کا دن نہیں بناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ما ہی الآیہ، بتاؤ کہ وہ دن یا وہ آیت کون سی ہے جسے دیکھ کر تم کہہ رہے ہو کہ اس دن جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن کو خوشی کا دن منانا چاہیے تھا، مسلمان نہیں منا رہے، تو تم نے یہ کون سی آیت پڑھی ہے؟ کہا الیوم اکملت لکم دینکم، جس دن تمہارا دین مکمل ہونے کے اللہ تعالیٰ نے خبر دی اس دن کو تمہیں عید کا دن منانا چاہیے تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس یہودی کو جواب دیتے ہوئے کیا کہا، اس سے آپ پوری طرح عنوان کو واضح طور پر سمجھ جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سن لو کہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں تھے، یہ سب کچھ ہم جانتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم اس دن کو خوشی کا دن نہیں منا سکتے جس دن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا دن نہیں منایا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ دن جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی ہمیں اچھی طرح معلوم ہے، وہ دن نو ذی الحجہ کا دن تھا، 9 ذی الحجہ کی تاریخ تھی، وہ دن عرفہ کا دن تھا، وہ میدان عرفہ کا میدان تھا، وہ جگہ عرفہ کی جگہ تھی جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، پھر بھی ہم اس دن کو عید کا دن نہیں منائیں گے۔ تو بات کیا معلوم ہوئی؟ معلوم یہ ہوئی کہ یہود یہ کہہ رہے ہیں کہ جس دن چاہے اس دن تم خوشی منا سکتے ہو، گویا اسلام نے یہ کہا کہ اسلام نے تمہیں پابند بنا دیا ہے خوشی کا، اور اگر کوئی آدمی اس دن کو خوشی منا لیتا ہے جس دن یہودی خوشی مناتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہودی یہ چاہتے تھے کہ جس دن چاہے اس دن خوشی کو منا لیں، تو پھر اگر ایک مسلمان بھی اس دن کو خوشی کا دن منا لیتا ہے تو پھر وہ ہم میں سے کیسے باقی رہے گا؟ اسی لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ جو 2 دن اسلام نے دیے ہیں انہی 2 دنوں میں فکس خوشی منا سکتے ہیں، ورنہ اور خوشیاں جب آدمی کو خوشی کا موقع ہو، آدمی اسلام کی شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے خوشیاں منانے کی اجازت اسلام نے دیا ہے۔ حاضرین، سوال یہ ہے کہ صرف 2 ہی دن خوشی کے انتظار کرے گا کیا مسلمان؟ ایک مسلمان یہ سوچتا ہے یا ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ کیا ہم سال میں صرف 2 ہی دن خوشی منائیں؟ کیا 2 ہی دن انتظار کرتے رہیں ان خوشیوں کا؟ کیا اور دنوں میں ہم خوشیاں نہیں منا سکتے ہیں؟ یہ بات یاد رکھیں، اسلام نے ہم اور آپ کو خوشی منانے کے اور مواقع رکھے ہیں اور چانسز رکھے ہیں، لیکن اسلام نے جو چانس رکھے ہیں اس کو ہم محسوس نہیں کر رہے ہیں، انہیں ہمیں محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام نے یہ کہا، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا کہ اللہ رب العالمین کا فضل اور رحمت جو تمہارے پاس ہے اس کی وجہ سے تمہیں خوشی منانا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا اللہ کے فضل سے مراد قرآن کریم ہے اور رحمت سے مراد سنت ہے۔ قرآن اور سنت جو اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان کو دیے ہیں اس کے بدلے میں آدمی خوشی منانا چاہیے، بار بار خوشی منانا چاہیے، ہر وقت خوشی منانا چاہیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد آدمی کو خوشی حاصل ہوتی ہے، ایک مسلمان ایک مومن کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ ایسی خوشیوں کو اسلام نے کہا تمہیں تلاش کرنا چاہیے، وہ خوشیاں مساجد میں ہیں، وہ خوشیاں اللہ رب العالمین کے ذکر میں ہیں، وہ خوشیاں اللہ رب العالمین کے راہ میں صدقہ کرنے میں ہیں، وہ خوشیاں اللہ رب العالمین کی شریعت کی پابندی کرنے میں ہیں، جسے ایک مسلمان کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو بات یہ بیان کی کہ تمہارے لیے خوشیاں ہیں اس میں تمہیں تلاش کرنا چاہیے۔ قرآن و حدیث اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے، زندگی بھر آدمی کو خوش رہنا چاہیے۔ اللہ نے توحید کی دولت دی، اس کے ذریعے سے آدمی خوشی منانا چاہیے۔
خوشی منانے کے یہ مواقع ہیں جسے بار بار آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے ایک مسلمان خوشی منا سکتا ہے۔ حاضرین، ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نیو ایئر کی ایک خوشی منانے کے لیے پارٹی منائیں اور جو ہے کالج اور جو ہے اسکولز کے بڑے طلبہ جا کر کے جو ہے رات میں، یعنی 31 دسمبر کی آخری رات اور جنوری کی پہلی رات جسے مانا جاتا ہے نیو ایئر کے طور پر، راتوں میں پارٹیاں مناتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حقیقت میں خوشیاں حاصل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، حقیقت میں یہ خوشی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ ایک مسلمان ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اور یہ بات آپ غور کر لیں کہ اس رات جتنے بھی کام ہوتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے جڑے ہوئے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے جڑے ہوئے ہیں۔ کیا ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہوئے ہم خوشی منائیں؟ ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ایک مسلمان کے جو ہے علل اعلان پارٹیاں کریں، مختلف قسم کے جو ہے شہوات کے کام کریں، غلط کام کریں، اور پھر ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں حقیقت میں دل کو خوشی حاصل ہو رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سے خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا کہ لوگوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں تمہارے لیے خوشی ہے، اور اس کو منافقین نہیں جانتے ہیں۔ یعنی یہ کہ مسلمانوں میں ایک ایسی جماعت ہے، ایسے لوگوں کی، ایسے اسٹوڈنٹس کی ایک تعداد ہے جو حقیقت میں اسلام کو نہیں جانتے، اور اللہ رب العالمین نے جس میں خوشی رکھی ہے ایک مسلمان کے لیے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا عزت مسلمانوں کے لیے، عزت اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے رکھی ہے، مومنین کے لیے رکھی ہے، اللہ رب العالمین کے لیے رکھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے میں حقیقت میں عزت اور خوشی رکھی ہے۔ اگر تم اس کے علاوہ دوسری چیزوں میں خوشیاں اور جو ہے اپنے جو ہے محفل خوشی کو تلاش کرتے ہو تو پھر یقیناً تمہیں حقیقت میں خوشیاں حاصل نہیں ہوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، اس جملے کو یاد رکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، اعزنا اللہ بالاسلام قد اذلنا اللہ، اعزنا اللہ بالاسلام ومهما ابتغینا العزت بغیرہ اذلنا اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، لوگوں، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے عزت اسلام میں رکھی، اس اسلام پر تمہیں فخر کرنا چاہیے۔ یہودیوں کے کلچر میں یا عیسائیوں کے کلچر میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خوشی نہیں رکھی، تمہارے لیے عزت اس میں نہیں ہے جس میں تم تلاش کر رہے ہو۔ عزت اللہ رب العالمین کے اس اسلام میں ہے، جو اسلام کی دولت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے۔ وَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ۔ جب کبھی اگر تم اللہ کے اس دین کے علاوہ کسی اور میں خوشی تلاش کرو گے، کسی اور چیز میں عزت تلاش کرو گے، اللہ رب العالمین تمہیں ذلیل کر کے رکھے گا۔ اس لیے ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو ہے ایسا کرنے میں یقیناً یہ ماڈرن دور ہے، یہ جو ہے دور اسی بات کا تقاضا کر رہا ہے، ایسا ہی ڈیمانڈ کر رہا ہے، اگر ہم ایسے کریں گے تو ہی ہمارے فرینڈشپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے۔ یہ بات غلط ہے، اور ہمیں والدین کو بھی چاہیے کہ ہمارا پیسہ ایسے غلط کام میں نہیں لگنا چاہیے جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو۔ ایسے وقت میں ہماری اولاد کی حفاظت میری اپنی ذمہ داری ہے۔ ہماری اولاد کہاں جا رہی ہے، کیوں جا رہی ہے، پیسہ مانگ رہی ہے تو کیوں مانگ رہی ہے، اس کی اگر ہم اس کی تفتیش نہیں کریں گے، پوچھ تاچھ نہیں کریں گے، تو پھر یاد رکھو اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں کھڑے ہونا ہے، جہاں اللہ رب العالمین ہر چیز کا ہم سے حساب لے گا، سوال کرے گا، پوچھے گا، جہاں ہم میں سے ہر ایک کو جواب دینا ہوگا۔ حاضرین، آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نیو ایئر کو لے کر کے، برتھ ڈے کو لے کر کے، یا اسی طرح اینیورسری کو لے کر کے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ایسی خوشیوں میں حقیقت میں اسے سکون ہے، جبکہ ہم نے کہا فکس خوشیاں اسلام میں جائز نہیں، اینیورسری منانا اسلام میں جائز نہیں۔ لیکن اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ 1 سال زندگی گزار چکے ہیں، حقیقت میں اگر تمہیں خوشی ہو رہی ہے تو روزانہ آپ جب چاہیں تب اس سے خوشی کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ دیتے رہیں۔ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، بلکہ اسلام اس پر آپ کو ابھارتا ہے۔ آپ مہینہ وار اسے جو ہے خوشیوں کے طور پر کوئی نہ کوئی تحفہ دیتے رہیں، کوئی نہ کوئی اچھے کلمات کہتے رہیں، کوئی نہ کوئی بات اس کے ساتھ خوشی کے شیئر کرتے رہیں۔ اسلام نے ایک دوسرے کو خوشی اور غم کے لیے ایک دوسرے میں ساتھ پیدا کیا ہے، ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ ہمیں جاننا چاہیے۔ برتھ ڈے ایک انسان اس لیے مناتا ہے کہ اس نے اتنے سال کی زندگی گزار لی۔ یہ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ میں نے اتنے سال زندگی گزار لی، میں نے کرا کیا ہے ان سالوں میں، میں نے کمایا کتنا ہے، میں نے دنیا کو دیا کتنا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، دنیا کو دینے والے بنو تبھی انسان تمہاری عزت کرے گا، میری عزت کرے گا۔ اگر دنیا والوں کے سامنے ہم صرف لینے والے بنیں گے
یہ انسان ذلیل کر کے رکھتا ہے، اور اسلام نے ہمیں عزت دی ہے، حقیقت میں اسی میں عزت ہے۔ جب ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے ہماری ہر چیز ہماری نافرمانی کرتے ہوئے نظر آئے گی۔ سلف کہا کرتے تھے، ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جب بھی ہم سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو ہماری بیوی بھی ہماری نافرمانی کرتی ہے، یہاں تک کہ ہماری سواری، ہماری اونٹنی بھی ہماری نافرمانی کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں۔ یعنی یہ کہ ہماری نافرمانی اور ہمارے گناہوں کا ایفیکٹ ہماری سواری پر بھی ہوگا، ہماری بیوی پر بھی ہوگا، ہمارے بچوں پر بھی ہوگا۔ میں یہ سمجھوں کہ رات کو میں کام کر رہا ہوں، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، میں یہ گناہ کر رہا ہوں تو کوئی مجھے محسوس نہیں کر رہا ہے، کوئی نوٹ نہیں کر رہا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا ایک ایفیکٹ رکھا ہے، چاہے وہ اچھا ایفیکٹ ہو چاہے برا ایفیکٹ ہو، ہر ایک چیز کا ہر ایک پر ایفیکٹ پڑنا یہ لازم ہے۔ یہ بات یاد رکھیں اللہ کے بندو، یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ہمیں مسلمان بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک اچھے مسلمان ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جو بھی لا یعنی چیزیں ہیں، غلط چیزیں ہیں، بیکار چیزیں ہیں، ان سے ایک مسلمان پرہیز کرے، بچے، تو حقیقت میں وہ مسلمان ہے، وہی اچھا مسلمان کہلائے گا۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، بات یاد رکھے جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس کی مشابہت اختیار کرے گا، جس کلچر میں اپنے آپ کو ڈھالے گا، وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ یعنی یہ کہ اگر یہود و نصارہ کی مشابہت اور ان کے کلچر کو اگر ہم اپنا لیتے ہیں تو پھر یقیناً اللہ رب العالمین کا غضب ہم پر نازل ہوگا اور ہم ان میں سے ہو جائیں گے، حقیقت میں ہم مومن باقی نہیں رہیں گے۔ یہ جتنے بھی کلچر ہیں، یہ جتنے بھی عیدیں ہیں، یہ جتنے بھی مناسبتیں ہیں، ایک مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا کہ اس کو وش کریں، اس کو مبارکبادی دیں۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر کوئی شخص ایسے وقت میں نیو ایئر کی مبارکبادی دیتا ہے یا اسٹیٹس پہ رکھتا ہے، یہ مت سمجھو کہ صرف پارٹیاں کرنا جائز نہیں، بلکہ یہ بات بھی یاد رکھیں، جو سوشل میڈیا پر ہم اپنے واٹس ایپ پر، اپنے اسٹیٹس پر، اپنے انسٹاگرام پر، یا جو بھی ہم نوٹس بھیجتے ہیں، اگر ہم اس میں کوئی ایسے نوٹس بھیجتے ہیں جس میں ہیپی نیو ایئر کی ہو یا کسی بھی طرح سے نئے سال کی مبارکبادی ہم دے رہے ہیں، دراصل ہم اسلام سے بڑھ کر کسی اور دین کو پسند کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، بظاہر تمہیں وہ مسلمان نظر آئے گا، دراصل وہ مسلمان نہیں باقی رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں واضح طور پر کہہ دیا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں میں جہاں ہم مذاق کرتے ہیں، ایسے لوگوں میں ہم ہیپی نیو ایئر کی ہم ایک دوسرے کو مبارکبادی دیں، جائز ہے؟ یا اسکول میں ہم جاتے ہیں، ہمارے بچے چلے جاتے ہیں، ہماری بچیاں کالج میں جاتی ہیں، ایک دوسرے کو وش کرتے ہیں اور ہمیں آ کر کہتی بھی ہیں، اور اس کے باوجود ہمارے اوپر جوں تک نہیں رینگتی۔ یعنی یہ کہ ہمارے اندر غیرت مر چکی ہے، جس کی وجہ سے ہم اسلام کے علاوہ دوسرے دین کو، دوسرے مذہب کو، دوسرے کلچر کو بھی ہم پسند کرنے لگے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پھر اللہ رب العالمین کا غضب بھی نازل ہوگا، یا اولاد ہماری نافرمان بن جائے گی، ہماری بیویاں ہماری نافرمانی کرنے لگیں گی، ہمارے گھروں میں ہمارے لیے حقیقت میں سکون و اطمینان نہیں رہے گا۔ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے معاشرے میں بھی عزت نہیں رہے گی، ہمارے اپنے گھر میں بھی ہمارے لیے عزت نہیں رہے گی۔ ہمارا بیٹا ہمیں دو ٹوک جواب دے گا، ہمارا بیٹا ہمارے لیے انگلیاں دکھائے گا، ہمارا بیٹا ہمارے سامنے ہماری بے عزتی کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر کے ہم نے اپنے گناہوں کا اثر اپنے بیٹوں پر، اپنی اولاد پر چھوڑا ہے، اپنی بیوی پر چھوڑا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے۔ اس رات ہمیں اپنے اولاد کی صحیح طور پر، ان کے سوشل میڈیا کی صحیح طور پر حفاظت کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے اس نعمت کو صحیح طور پر استعمال کرنا چاہیے جو سوشل میڈیا، یہ بہت بڑی نعمت بھی ہے، بہت بڑی زحمت بھی ہے، بہت بڑا عذاب بھی ہے۔ اس لیے آدمی کو اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سب سے پہلے کہنے والے کو، سننے والوں کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر باقی رکھے، توحید پر ہمیں آخری دم تک باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام دین جو مکمل دین ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اس پر چل کر اپنی زندگی گزارنے اور اللہ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو بھی رشتہ دار، دوست و احباب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ رب العالمین ان موحدین کی اللہ رب العالمین مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العالمین انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس ہمارا ترین مقام نصیب فرمائے۔ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے، اسلام اور ایمان پر قائم و دائم رکھے، جب ہمارا آخری خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ امین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔